اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. اب کو یار کیا تکلف, سو اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہے, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار. چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں. اس وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا 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 نا, دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی, بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا اور شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدھے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ خدا کی قسم, ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, گھریلو لائف میں بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی, یاد ہے. اچھا, ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا, جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, کوئی عقیدت ہو جائے گی نا, بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی, صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے, ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا؟ باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست. کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟
बाप तो नेक ही अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं, कभी कोई घंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूं ना, तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा उधर गीबत उसकी गीबत, तो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारे दिन भर बैठ गए, ये सब चीजें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नजर नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के, मैंने उनको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे, टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वाले साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वाले साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वाले साहब को शौक था बच्चों में बैठने का। जब दफ्तर से आते थे ना, उनको शौक था कि वालदा आके बैठे और